ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ میری آواز سننے والے سامعین اکرام اور قابل احترام خواتین، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان فضل و کرم ہے کہ جو آج پھر میں آپ کے سامنے اپنا مذہبی ویکلی پروگرام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرات گرامی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی کو مزید دراز فرمائے اور خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم اور آپ خدمت دین، خدمت خلق کریں اور کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے یہاں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور دونوں جہان کی کامیابی، کامرانی، بھلائی اور بہتری کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی ابتدا اور آغاز میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں اور پھر کتاب و سنہ کی روشنی میں اس کا جواب بھی پیش کرتا ہوں۔ آج کا سوال یہ حج سے متعلق ہے۔ یہ حج کا سیزن ہے، موسم ہے، اس لیے ضرورت بھی ہے کہ اس موقع پر ایسے ہی باتیں اٹھائی جائیں کہ جس سے لوگ موقع کی مناسبت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ آیا ہوا ہے اپنے کسی کام کے سلسلے میں یا اور کسی غرض سے وہ مکہ آیا ہے، لیکن حج کی اس کی نیت نہیں تھی، اب وہ آنے کے بعد یہاں پر اتنی دیر ٹھہرا رہا کہ حج کا موسم بھی آ گیا، تو کیا وہ حج جس جگہ پر ہے وہیں سے احرام باندھ کر کے حج کرے گا، یا حج کرنے کے لیے اس کو حرم سے باہر جانا پڑے گا اور وہ پھر حج کرے؟ معزز سامعین، اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ گیا ہوا ہے اور اس کی حج کی نیت اور عمرے کی نہیں تھی، لیکن وہ وہاں پر اپنی ضرورت کے تحت اتنی دیر تک ٹھہرا رہا کہ اس کو حج کا موقع مل گیا، موسم آ گیا، تو ایسی صورت میں وہ ضرور حج کرے، اور حج کا احرام جب باندھنا ہو تو اس کے دونوں صورتیں جائز ہے کہ وہ جہاں پر ہے وہیں سے حج کا احرام باندھ لے، یا مکہ سے نکل کر کے جو ہے حرم سے باہر جا کر کے وہ حج کا احرام باندھے۔ دونوں صورتیں اس شخص کے لیے جائز ہیں۔ البتہ اگر اس حج کے موسم کے بعد وہ عمرے کی نیت کرتا ہے تو عمرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم سے باہر مقام حل میں جائے، جیسے تنعیم ہے یا جعیرانہ ہے یا ان کے علاوہ جو جگہیں ہیں، وہاں پر جا کر کے یہ احرام عمرے کا باندھے اور پھر آ کر کے عمرہ کرے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مکہ کے اندر اور مکہ کے باہر دونوں جگہوں پر رہ کر کے حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اور دین اسلام میں اس کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مکہ کے باہر اور حرم کے باہر ہی جا کر کے حج کا احرام باندھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو بھی حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی طریقے پر ان عبادتوں کے ادائیگی کی بھی توفیق دے، آمین۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تلاوت پیش کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
معزز سامعین، تو یہ تھی قرآن مجید کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ۔ اب میں آپ کی خدمت میں کچھ اور باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس سے پہلے پروگرام میں میں نے عدل و انصاف کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی تھیں۔ آج اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ معزز سامعین، عدل و انصاف یہ دین کی ایک اہم تعلیم ہے، اور ایسی تعلیم ہے جو ساری انسانیت کے متعلق ہے۔ اس میں نیچ اونچ، چھوٹے بڑے، امیر غریب، مسلم غیر مسلم، کسی کی رو رعایت کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ صحیح اور سچے طریقے سے عدل و انصاف کا معاملہ کرنے اور ظلم و زیادتی سے بچنے اور دور رہنے کی تلقین ہے۔ یہ عدل و انصاف کا معاملہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور آپ کے فرمان سے بھی۔ قرآن و حدیث کی اس سلسلے میں بے شمار تعلیمات اور ہدایات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کے سلسلے میں ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے، جو حجر اسود بلیک اسٹون کے نصب کرنے یعنی اس کی جگہ پر رکھنے سے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پرستی اور انصاف کے سلسلے میں یہ واقعہ اس طرح سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اہل قریش نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو بنانے کی سوچی، اور جب اس کا فاؤنڈیشن وغیرہ رکھنے کے بعد دیوار کچھ اوپر کو گئی تو یہ پایا کہ حجر اسود بلیک اسٹون، جو ایک نہایت ہی مبارک اور متبرک پتھر ہے کہ حاجی لوگ جا کر کے اس کو چومتے ہیں، اس حجر اسود کے جب رکھنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف ہوا، اور مکہ کا ہر سردار یہی چاہتا تھا کہ یہ کام میرے ہاتھوں ہو اور یہ عزت مجھے حاصل ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہر ایک کی کوشش اتنی بڑھ گئی کہ آپس میں جھگڑے لڑائی کی نوبت آ پہنچی۔ یہ دیکھ کر کے اس وقت کے ایک امیر اور سردار امیہ بن مغیرہ نے معاملے کو سلجھاتے ہوئے لوگوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو، آپس میں خود فیصلہ کرنے کے بجائے کیوں نہ اس معاملے کو ابھی ٹال دیا جائے، اور کل صبح دیکھا جائے، کل مارننگ میں، کہ کون شخص ہے جو سب سے پہلے حرم میں اندر آتا ہے، اور جو شخص بھی سب سے پہلے کل صبح حرم کے اندر آئے گا، تشریف لائے گا، وہی اس کا جج اور حکم اور فیصلہ کرنے والا قرار پائے گا۔ کیونکہ امیہ بن مغیرہ یہ قریش میں سب سے زیادہ عمر والے شخص تھے، عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کی بات کا لحاظ کیا اور بات یہی طے پائی۔ دوسرے دن مارننگ میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے آپ کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو خوشی کے مارے لوگ نعرہ لگانے لگے اور بیک زبان بولے کہ حاض الامین و رضینہ، یہ امانت دار شخص آ گئے اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور معاملہ فہمی سے ایک ایسی تدبیر اختیار کی کہ جس سے سارے کے سارے لوگ خوش ہو گئے۔ آپ نے یہ کیا کہ ایک چادر کو بچھایا
اور اپنے ہاتھ سے اس چادر پر حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیا۔ پھر ہر قبیلے کے سردار کو دعوت دیا کہ وہ آئیں اور اس چادر کے کنارے کو کونے کو پکڑیں اور پکڑ کر کے حجر اسود کو اس کے رکھنے کی جگہ پر لے چلیں۔ اس پر سارے لوگ تیار ہو گئے اور حجر اسود کو اس چادر میں رکھ کر کے اس کی جگہ پر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے حجر اسود کو اس مقام پر، اس جگہ پر رکھ دیا جہاں حجر اسود رکھا جانا چاہیے۔ آپ کے اس عدل و انصاف سے لوگ بہت خوش ہوئے۔ حضرات گرامی، تو اس واقعے کے بیان کرنے سے مقصد یہ تھا کہ ہمارے دین اسلام کے اندر عدل کو اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل کے اعتبار سے سراسر عدل ہی تھے۔ ہر موقع پر آپ نے عدل و انصاف کا خیال رکھا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا اور ہمیشہ خدا لگتی اور انصاف والی کہی ہے، اور ظلم و زیادتی سے ہمیشہ آپ کو نفرت رہی۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ ہی سنیں، چونکہ واقعات کے دلوں پر خاص اثر ہوتا ہے۔ وہ واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت کا۔ اس کا نام تھا فاطمہ، قبیلہ بنو مخزوم کی وہ عورت تھی، جو ایک نہایت ہی باعزت اور بڑا قبیلہ تھا۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ یہ عورت چوری کر بیٹھتی ہے۔ اب اسلام کے قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے، لیکن اس کے قبیلے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اس سلسلے میں بڑی فکر لاحق ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے، ورنہ لوگوں میں بڑی بے عزتی ہوگی، پورے قبیلے کی بدنامی ہوگی۔ آپس میں طرح طرح کا مشورہ اور پلان کرتے ہیں۔ پھر بات اس پر طے پاتی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور چہیتے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش اس سلسلے میں کریں اور اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سیدھے پن اور بھولے پن میں آ کر کے اس عورت کے معافی کی درخواست کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جب درخواست کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس سلسلے کی درخواست کو قبول کریں، آپ سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اسامہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے توڑنے کے سلسلے میں سفارش کرنے آئے ہو، اللہ کے حکم کے چھوڑنے اور ٹالنے کے سلسلے میں سفارش کرنے آئے ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ فاطمہ مخزومیہ کی بات ہے، اگر میری لڑکی حضرت فاطمہ کی بھی بات چوری کے سلسلے میں آ جائے اور وہ بھی بفرض محال چوری کر بیٹھے تو میں اس کا بھی ہاتھ شرعی طریقے پر کاٹ کر رہوں گا اور اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ حضرات گرامی، آپ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف سے کتنا محبت تھی اور کیسا لگاؤ تھا۔ اسی عدل و انصاف کے قول و عمل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری اور آپ کی پوری زندگی کے اندر عدل و انصاف کا یہی قول و عمل آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کا زمانہ آتا ہے، ان کی بھی یہ زندگی عدل و انصاف کے سلسلے میں ایک مثالی زندگی رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنوں اور غیروں میں اس قدر عدل و انصاف کے سلسلے میں مشہور و معروف ہوئے کہ ان کا نام ہی فاروق پڑ گیا۔ یہ حضرات وہ ہیں کہ جن کے عدل و انصاف کی داستانیں قیامت تک باقی رہیں گی اور کہنے والے کہیں گے اور سننے والے سنتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل و انصاف کے اہمیت
اور عظمت کے سلسلے میں طرح طرح سے تاکید کی ہے، اس کی فضیلت و عظمت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آئیے ایک روایت میں صحیح بخاری کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اس سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھکانہ دے گا، جگہ دے گا، جس میں ایک قسم عدل انصاف کرنے والے اور منصف قسم کے بادشاہوں اور حاکموں کا گروہ ہوگا کہ جو اللہ کے اس شیڈ اور سائے میں اس دن خصوصی طور پر پناہ پائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نور کے ممبروں پر بیٹھائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو یہ شرف و عزت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منصف اور عادل بادشاہ کا ایک دن جس میں وہ انصاف کا معاملہ کرے 60 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرات گرامی، تو بہرحال عدل و انصاف کے سلسلے کی یہ روایتیں اور احادیث رسول تھیں جن کو آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونہ کے مطابق زندگی گزارنے، عدل و انصاف کا رویہ اپنانے اور ظلم و زیادتی سے بچے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔